آج ہمارے ہاتھ میں ہے جس کو سارے مسلمان پڑھ رہے ہیں، وہی قرآن اکیلا قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی قرآن نہیں ہے، نہ آیتیں زیادہ ہیں نہ آیتیں کم ہیں۔ یعنی یہ 17,000 کی جو یہ باتیں ہیں جی وہ تمام پروردگار عالم کے اقوال ہیں کہ جو نازل کی ہے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے اوپر گفتگو کے موقع پہ مختلف موقعوں پر۔ یہ جو گفتگو کے موقع پہ پروردگار عالم نے آیتیں نازل کی ہیں، یہ قرآن کا جز نہیں ہے۔ معصوم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ یہ قرآن کا پارٹ تھا آج قرآن میں نہیں، یہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ خدا نے نازل کیا تھا، یہ الگ کتاب میں موجود ہے۔ کیوں الگ کتاب میں موجود ہے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے قرآن کی کتاب الگ رکھی ہے، اپنی حدیثوں کی کتاب الگ رکھی ہے، اسی لیے پروردگار عالم کی حدیثوں کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، جو سارے مسلمانوں کے وہاں محترم ہے۔ جی قبلہ بہت بہت شکریہ، بالکل واضح جواب آپ نے دیا اس کا۔ ایک سوال یہ ہے کہ قرآن کی جو آیتیں جو نازل ہوئی ہیں ان میں تو تحریف تو ہے، کچھ آیتیں جو ہیں مدنی ہیں، پھر دوسرا سورہ شروع ہو گیا اس میں مکی آ گئی، ایسا کچھ، اس پہ آپ کیا کہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیے ہمارے وہاں قرآن مجید کو جس سیکوینس سے، جس ترتیب سے رکھا گیا ہے، اس کے بارے میں مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ اس میں کچھ چینجنگ واقع ہوئی ہے۔ کیوں یہ ویو پیدا ہوا میں پہلے آپ کو واضح کر دوں، پھر اس کے بعد جواب کی طرف آؤں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ ایک آیت آ رہی ہے جو مکی ہے، ابھی دوسری مکی آیت آئے اس سے پہلے بیچ میں ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ مدنی آیت آ گئی۔ مدنی اس آیت کو کہتے ہیں۔ دیکھیے مکی اور مدنی میں بھی اختلاف ہے، پہلے واضح کر دوں آپ کے لیے۔ مکی اس آیت کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو مکے میں نازل ہوئی، اچھا۔ مدنی اس آیت کو کہا جاتا ہے جو مدینے میں نازل ہوئی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مکی وہ آیت ہے، ایسا نہیں ہے، ہاں، جبکہ مکی وہ آیت ہے کہ جو مکے کے پیریڈ میں نازل ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مکے کے باہر نازل ہوئی ہو، لیکن مکے کے پیریڈ میں نازل ہوئی، لہذا مکی ہے۔ مدنی وہ آیت ہے کہ جو مدینے کے 10 سالہ پیریڈ میں نازل ہوئی ہے۔ پیغمبر اسلام مدینہ طیبہ کے باہر جنگ کے میدان میں ہے، اب آیت نازل ہوئی، اس کو آپ مکی کہیں گے مدنی کہیں گے؟ اگر آپ پہلے پوائنٹ کے اعتبار سے دیکھیے گا تو یہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، اس لیے کہ مدینے میں نازل نہیں ہوئی ہے، مدینے کے 10 سال کے پیریڈ میں۔ پیغمبر اسلام نے سن 8 ہجری میں فتح مکہ فرمایا۔ فتح مکہ میں پیغمبر اسلام جب مکے میں انٹر ہوئے ہیں، یہ جو آیت نازل ہوئی یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ نازل ہو رہی ہے مکے میں، لیکن چونکہ یہ مدینے کا پیریڈ ہے لہٰذا یہ مدنی ہے۔ متوجہ ہوئے نا؟ ہاں ہاں ٹھیک۔ تو یہ جو ویو ہے اس کو پہلے صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ مکی کے معنی کیا ہے، مدنی کے معنی کیا ہے؟ مکی کے معنی یہ ہے کہ 13 سال کے پیریڈ میں جو آیت نازل ہوئی وہ مکے کی ہے۔ مدنی کے معنی یہ ہے کہ وہ آیتیں جو مدینے کے پیریڈ میں نازل ہوئی، چاہے مدینے کے باہر نازل ہو جائے، وہ مدنی کہلائیں گے۔ ایک بات۔ اب آئیے اصل بات کی طرف۔ یہ جو سیکوینس میں چینجنگ محسوس ہوتی ہے اس کو میں آپ کے لیے کلیئر کر دوں۔ ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے مکے کی آیت، اس کے بعد دوسری مکے کی آیت ہونی چاہیے، بیچ میں مدنی آیت کیسے آئی؟ مدینے کی آیت چل رہی تھی، اچانک مکے کی آیت کیسے آ گئی؟ یا پورا سورہ مکی ہے، بعد میں مدنی، اس کے بعد پھر مکی، تو ایسا کیوں ہوا؟ سنیے آپ۔ دیکھیے میں ایک پہلے اگزامپل دے دوں آپ کو۔ آپ کسی کلاس میں انٹر ہوں، بچے لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اپنی چیئرز کے اوپر اور ٹیچر کھڑا ہوا ہے، پڑھا رہا ہے، ان کو ٹیچ کر رہا ہے۔ اگر آپ آبجیکشن کرنا شروع کر دیں کہ آپ نے اپنی کلاس میں بڑے بچوں کو پیچھے کیوں بٹھایا ہے، چھوٹے بچوں کو آگے کیوں بٹھایا ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا یہ جواب ہوگا کہ ہم نے قد کے اعتبار سے ان کو نہیں بٹھایا ہے، ان کو الفابیٹ کے اعتبار سے بٹھایا ہے۔ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ جو اے والے تھے ان کو پہلے بٹھایا، بی والے کو ان کے بغل میں بٹھایا، سی والوں کو ان کے بعد بٹھایا، ڈی والوں کو ان کے بعد۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی اور چینج کر دیا جاتا ہے۔ جو فرسٹ آئے ہیں وہ آگے بیٹھیں گے کلاس میں، جن کا رینک اچھا ہے وہ آگے بیٹھیں گے، جو نہیں زیادہ اچھے ہیں وہ ان کے پیچھے بیٹھیں گے، جو بالکل ریپیٹر ہیں یا خراب ہیں وہ ان کے پیچھے بیٹھیں گے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، تو یہ ڈیوائڈ کرنے کا یا چیئرز پہ بٹھانے کا حق کس کا ہے؟ ٹیچر کا ہے۔ آپ کو آبجیکشن کا حق نہیں ہے۔ اگر اس کے مطابق آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے بچوں کو نہ دیکھیں تب آبجیکشن کا حق ہے۔ متوجہ ہوئے نہیں؟ ٹیچر نے جس طرح سے بٹھا دیا ہے اس طرح سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر اس طرح سے بیٹھنے میں بھی آپ کو کوئی مسٹیک دکھ رہی تو آپ آبجیکشن کر سکتے ہیں۔ اب یہ بتائیے قرآن مجید نازل کس نے کیا ہے؟ نہ میں نے نہ آپ نے، قرآن پروردگار نے نازل کیا ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ مکی آیتوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے، مدنی آیتوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے، مکے کے سوروں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے، مدنی سوروں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے، یہ سب ہم آپ سوچ رہے ہیں، لیکن خدا نے نازل کیا ہے، لیکن جمع کس نے کیا؟ ایک منٹ بات مکمل ہو جانے دیے، ایک منٹ۔ پروردگار نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اس لیے نازل کیا ہے کہ مکے اور مدنی آیتوں کو الگ الگ کر کے رکھا جائے،
یا چھوٹی سوروں بڑی سوروں کو الگ الگ کر کے نہیں، اس لیے نازل کیا تاکہ لوگوں کی ہدایت کرے. تو جب ہدایت کے لیے نازل کیا ہے تو چاہے بعد میں آیت آئے چاہے پہلے آئے، جی جو جس موقع سے ریلیٹڈ آیت ہے چاہے 10 سال بعد آئے، ایک آیت 10 سال پہلے آئی تھی دوسری 10 سال بعد آئی، اس کو اگل بغل رکھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہدایت سے مناسبت رکھتی تھی. تو پروردگار نے نہ مکی آیتوں کو ایک ساتھ رکھا ہے، نہ مدنی آیتوں کو ایک ساتھ رکھا ہے، نہ مکی سوروں کو، بلکہ ہدایت کے مطابق قرآن مجید کو رکھا ہے. اب اگر ہدایت کے مطابق قرآن مجید رکھا گیا تو اب تحریف کہاں ہوئی؟ تحریف تو تب ہوتی کہ جب مکے کے اعتبار سے تقسیم کرنا تھا اور مکے کے بیچ میں مدنی آیت آ جاتی، تب تحریف کہلاتی. تحریف کا کانسیپٹ تب پیدا ہوتا. پروردگار نے جس اعتبار سے رکھا ہے اس اعتبار سے قرآن مجید بالکل مکمل ہے، اس میں کوئی چینجنگ واقع نہیں ہوئی ہے. ہاں چینجنگ تب ہوتی کہ خدا چاہتا تھا کہ اس آیت کو اس آیت کے بغل میں رکھے، کوئی انسان اس آیت کو ہٹا کے کہیں اور رکھ دیتا، تو یہ چینجنگ کہلاتی. یہ چینجنگ نہیں ہوئی ہے. قبلہ بہت بہت شکریہ. جو بھی سوالات ہم نے کیے اس کے جوابات آپ نے دیے، ہم نے اسے اپنے ناظرین تک پہنچایا، اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین آج واقعی بہت ہی مطمئن ہوئے ہوں گے قبلہ کے جوابات سن کے. ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن گزارش ضرور کریں گے آپ سے قبلہ کہ سوالات ابھی کچھ اور بھی ہیں، لیکن وقت کی تنگی، محدود وقت ہوتا ہے، لہٰذا ایک بار اور آپ زحمت دیجیے گا ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کی. پروردگار عالم نے تو انشاءاللہ ناظرین ضرور کچھ سوالات ابھی اس سے ٹاپک سے ہیں، اور نزول قرآن اس میں بھی اکثر بحث ہوا کرتی ہے، لہذا اس سلسلے سے بھی ہم بحث کریں گے. قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے آواز پہ پھر سے لبیک کہا. پروردگار عالم آپ لوگ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے انشاءاللہ. تو ناظرین اسی کے ساتھ اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت، لیکن ہاں اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم پھر سے حاضر ہوں گے اسی پروگرام کے ذریعے، لہذا آپ پھر کریے انتظار اور دیکھتے رہیے ون ٹی وی. خدا حافظ.